پیغام 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 پاکستان، پیغام 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 پاکستان، پیغام 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 پاکستان. ہم نے پیغام امن کو عام کرنا ہے. So this was Hania Batul. Thank you so much, Hania. Now I would like to invite Nimra Malik from GPGC. Women, give a big hand for Nimra Malik. پاکستان، پیغام 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 پاکستان، پاکستان پاکستان. آغاز ہے رب ذوالجلال کے پاک نام سے کہ جس کے دست قدرت میں ہر کام کی انتہا ہو ابتدا ہے اور جو ہر آغاز کو انجام تک پہنچانے والا. امین گرامی، اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کا آغاز دور خلافت میں ہوا اور حضرت علی کے دور خلافت میں یہ فتنہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ آپ کی سیاسی حکمت عملی کو کفر اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہہ کر واجب القتل قرار دیا گیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی بھی انہی انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور بدقسمتی سے یہی وہ فکر ہے جو آج کل کے انتہا پسند گروہوں میں پائی جاتی ہے جو نہتے اور معصوم شہریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بناتے ہیں. آج ہماری سماجی گراوٹ تو دیکھیے کہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے اسلام کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے سیالکوٹ کا سری لنکن فیکٹری مینیجر ہے جس پر ذاتی بوکس کی بنا پر راستے سے ہٹانے کے لیے توہین رسالت کا الزام لگایا جاتا ہے اور پھر نہ ملکی وقار کی پرواہ اور نہ انسانیت کی سرعام اس کی لاش کو جلایا گیا اور پھر جلتی لاش کے ساتھ خوبصورت تصاویر لی گئی. لیکن معزز سامعین، ہمارے نبی تو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہے کہ ان کی پوری زندگی میں انتہا پسندی کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ ہمارے نبی تو وہ عظیم ہستی ہے کہ سفر طائف کے دوران جب کفار نے آپ پر پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک لہو سے تر بدر ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے دشمن کے لیے بد دعا نہ کی کہ ہمارے نبی تو سراپائی رحمت ہے کہ مکہ کی وہ عورت جو ہر روز آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی جب بیمار ہوتی ہے تو نبی پاک اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی تو وہ عظیم سردار ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ اہلیان مکہ سے ان کی گئی زیادتیوں کا حساب لیتے، لیکن آپ نے معافی کا اعلان کر دیا اور یوں اپنی امت کے لیے عفو و درگزر اور برداشت کی عظیم مثالیں قائم کی. ادھر گئے ہرا سے سوئے قوم آیا، ادھر گئے ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، سکھائی انہیں نوح انسان پہ شفقت، سکھائی انہیں نوح انسان پہ شفقت. کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت. حاضرین گرامی، ملک عزیز میں بڑھتے ہوئے انتہا پسندی کے یہ واقعات جہاں عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستانی معیشت کو گرانے کا سبب بھی. آج یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی اس کی زد تجویز کرتے ہیں. اسی تناظر میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے پیغام پاکستان کے نام سے ایک متفقہ اعلامیہ پیش کیا گیا. یہ اعلامیہ ایک معتدل اسلامی معاشرے کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ایک اسلامی ریاست ہے جو اپنے تمام شہریوں کو بلا تفریق بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. اور یہ فتویٰ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ریاست پاکستان یا اس کے اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد، فرقہ وارانہ منافرت، دہشت گردی اور تعصب کے بل پر اپنے نظریات کو دوسروں پر نافذ کرنا پاکستان کے آئینی قانون اور اسلامی شریعت کے منافی ہے. معزز سامعین گرامی، پچھلی 2 دہائیوں سے دنیا بھر میں ہونے والے شدت پسندی کے 80% واقعات اسلامی ممالک میں وقوع پذیر ہوئے، جہاں مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان. نہایت افسوس
کا مقام ہے کہ آج ہم نے اتحاد عالم اسلام کو فراموش کر دیا ہے. ہم نے اپنے دلوں کے صنم گدے حرص و ہوس اور لالچ سے آباد کر لیے ہیں. لیکن سامعین گرامی، قدرت ہر قوم کو سنبھلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے. اب ہمارے نوجوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر و تدبر سے کام لیں. ہمارے یہ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. یہی کل کو لیڈر بنیں گے اور اس معاشرے کی تعمیر کریں گے. اقبال فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو جب ان نوجوانوں کے پاس صحیح سمت اور رہنمائی ہوگی، جب یہ نوجوان اپنے اندر بہادری، شجاعت اور عدل و انصاف جیسی خوبیاں پیدا کریں گے، تو پھر نہ صرف اپنے قبیلے کی آنکھ کا تارا بنیں گے بلکہ دنیا کی امامت کریں گے. پاکستان کے یہ 63% نوجوان اس قافلے کی اصل روح ہیں جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی. یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اقبال نے دیکھا تھا. اگر آج کا نوجوان اس معاشرے کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے من میں ڈوبنا ہوگا، پھر اس کو غریبی میں نام پیدا کرنا ہوگا، پھر اس کو اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک ایسا تناور درخت بن سکے کہ جس کے سائے میں تمام انسانیت کے لیے عدل و انصاف اور امن و سکون ہو. آج ہم نے اپنے عمل و کردار سے دنیا پر یہ واضح کرنا ہوگا کہ اسلام امن کا دین ہے اور پاکستان ایک امن پسند ملک. اور آخر میں اقبال کے اس کلام کے ساتھ اجازت چاہوں گی. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے پیغام 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 پاکستان پیغام